یا اللہم صلی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم ایک نعبد و ایک نستعین۔ الصلاۃ والسلام بالتحیۃ والاکرام علی آباء الحسین و ابناء الحسین و اجداء الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین ولعنۃ اللہ علی اعداء الحسین۔ اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس والضحیٰ والقمر اذا طلع بلندتر صلوات۔ محبان نبی و اہل بیت نبی، حبداران رسول و اہل بیت رسول، دعا ہے کہ آل محمد کا عظیم اللہ ہماری اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ رب الحسین بحق الحسین، جتنے بھی عقیدت کے سجدے اس دہلیز ولایت پہ ہوئے، ایک ایک سجدے کو میرا مالک اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جن خوبصورت لفظوں کے ساتھ مالک کی بارگاہ میں مدح سرائی کی گئی، میرا بادشاہ حسین اس ایک ایک لفظ کا اجر عطا فرمائے۔ بانیان جشن، حاضرین جشن، ذاکرین جشن کے رزق معرفت میں اور رزق ولایت میں اضافہ فرمائے۔ بہت بڑی دعا مل کے آمین کہیے گا۔ میرا اللہ اس وقت تک کسی علی ولی اللہ پڑھنے والے کو موت نہ دے جب تک اسے حسین کی قبر کی زیارت نصیب ہو۔ ان تمام دعاؤں کو قبولیت تک پہنچاؤ۔ سہارا درود کا لو، بلند آواز سے صلوات پڑھو۔ اللہ اجازت ہے گفتگو شروع کی جائے۔ سب سے پہلے میں آپ تمام احباب کو نزول قرآن پہ ہدیہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ شان ہے سیدہ کے گھر کی، یہ صرف پاک بی بی کی عزت ہے کہ جس کی اولاد آل محمد ہو کے پھر محمد ہو جاتی ہے۔ یہ شان میری شہزادی کی ہے، جس کی اولاد آل محمد ہو کے پھر محمد ہو جاتی ہے۔ شعبان یکم سے لے کے 15 تک مکمل ہو رہا ہے، کچھ ایسے نور نازل ہو رہے ہیں، یا میں آسان لفظوں میں قبلہ یہ لفظ کہنے لگا ہوں، یکم سے لے کے 15 تک خدا کربلا نازل کر رہا ہے۔ جی آپ زندہ و سلام۔ یا یکم سے لے کے 15 تک یہ جو بھی آ رہا ہے، توحید کربلا کی تیاری کر رہی ہے۔ کربلا منصوبے کا نام نہیں، یہ کربلا وحدت نے رسالت و امامت کو بچانے کے لیے جو ایک مشترکہ منصوبہ توحید اور نبوت کے درمیان طے پایا تھا، اسے کربلا۔ یکم شعبان کو شہزادی آ گئی، 3 کو کرم کا بادشاہ آ گیا، 4 کو وفاؤں کا سرتاج آ گیا۔ شعبان کا وہ ماہ مقدس جس میں خدا نے کربلا کو مکمل کر دیا، نزول کربلا۔ آج یہ جشن منسوب ہے سبط پیغمبر شہزادہ کونین سرکار حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذات اقدس کے ساتھ۔ یہ نام زمانے میں آ کے ماں اور باپ نے نہیں رکھے۔ اٹک علمی شہر ہے، یہاں علم سنا جاتا ہے، دلیل کے ساتھ جو بات کی جائے اس کی تائید کی جاتی ہے۔ ان کے نام ماں باپ کے رکھے ہوئے نام نہیں۔ اگر ان کے نام یہاں آ کے رکھے گئے تو آدم نے کن ناموں کی تلاوت کی تھی؟ ہائے ہائے ہائے، کیا کہنے تھے؟
اسماء مقدسہ یہاں پہ آ کے رکھے گئے. تو کن ناموں کی وجہ سے آدم کی توبہ قبول ہوئی؟ اس کا مطلب تخلیق آدم سے پہلے بھی حسین حسین تھے. تخلیق آدم سے پہلے بھی علی علی تھے. محمد لکھنا نہ ہوتا تو خدا میم کو پیدا ہی نہ کرتا. علی کو بھیجنا نہ ہوتا خدا عین کو وجود ہی نہ دیتا. میں جشن سرکار کریم کربلا کا، نواب کربلا کا شروع کرنے لگا ہوں. آپ سے اجازت لے کے میں وہ جشن پڑھنا چاہتا ہوں جو خدا نے حسین کے نزول پہ پڑھا تھا. دو حوالے دے رہا ہوں اکمال الدین و اتمام نعمہ شیخ صدوق بہار علامہ مجلسی کی. قبلہ تشریف فرمائے، اہل علم تشریف فرمائے. زبان پہ ہلکی سی لکنت بھی آئے تو آپ برداشت کریں گے. صاحبان عرفان بیٹھے ہوں تو طالب علم سے پڑھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. توحید نے جو حسین کے نزول پہ جشن منایا، میں وہ جشن آپ کو سنانا چاہتا ہوں. پہلی ہی سطر آپ کی سماعتوں کو بیدار کرے گی. جب رسول کے حسین ہاتھوں پہ حسین جیسا مبین آیا، رسول نے یوں حسین کا چہرہ دیکھا. چہرہ دے کے رسول نے سجدہ شکر ادا کر کے کہا، کیسے میں تیرا شکر ادا کروں، تو نے میرے ہاتھوں میں پھر مجھے بھیج دیا. میں نے اپنا ہی سراپا اپنے ہاتھوں پہ دیکھا. حسین کے نازل ہونے پہ خدا نے پہلی وحی کی جہنم پہ فرشتوں پہ. خازن جہنم پہ خدا نے پہلی وحی کی، فوراً نار جہنم کو بجھا دو، اس لیے کہ حسین آ رہے ہیں. عزت علی کی قسم ہے طالب علم، جہاں تک میں نے تحقیق کا گھوڑا دوڑایا مجھے یہی وصول ہوا ہے کہ آتش جہنم ایک ہی بار بجھی ہے جب حسین دنیا میں. اس لیے کہ ضد ہے کہ جب روشنی آئے اندھیرا چلا جاتا ہے. حسین کرم کا بادشاہ بن کے آ رہا تھا. حسین دنیا میں آئے اور خدا نے حسین کے نزول پہ آتش جہنم کو بجھانے کا حکم دے دیا. نار جہنم کو بجھا دو، آگ بجھا دو، اب کسی پہ عذاب نہ ہو. کوئی آج عذاب میں نہیں جائے گا، اس لیے کہ حسین آ رہے ہیں. دوزخ میں جل کون رہا تھا؟ فرعون جل رہا تھا، نمرود جل رہا تھا، شداد جل رہا تھا. خدا نے کہا آج کسی پہ عذاب نہیں آئے گا کیونکہ حسین آ رہا ہے اور میں نے حسین کو اپنی کریمی دے کے بھیجا ہے. جب کرم آ رہا ہو پھر عذاب نہیں ہوتا، جب کریم آ رہا ہو تو پھر عذاب نہیں ہوتا. یہی تو وجہ تھی کہ فطرس نے انہی وقت کو دیکھ لیا تھا اور حسین کی دہلیز پہ جھک گیا تھا. اسے پتا چل گیا تھا کہ اب کریم آ رہا ہے، اب معافی ہو سکتی ہے. اور وہ کریم ہے، وہ کریم ہے یہ کربلا کہ جس نے دنیا میں آتے ہی ایک مجرم کو معافی. دنیا سے گیا تو پھر نجات دے کے گیا. آتے بھی نجات، جاتے بھی نجات. آیا تو عرش کے مجرم کو زمین پہ بلایا، گیا تو فرش کے مجرم کو معافی. کریم وہیں سے آئے تھے وہیں معاف کر کے آ جاتے. حسین نے کہا میں وہاں بھی معاف کر کے زمین پہ آ سکتا تھا، لیکن اگر میں وہاں معاف کر کے زمین پہ آتا تو یہاں والوں کو میرے اختیار کی سمجھ ہی نہ آتی. وہ یہ سمجھتے کہ شاید حسین وہاں معاف کر کے آیا ہے. حسین نے کہا میں نے وہاں کا مجرم یہاں بلا کے وہاں کے مجرم کو یہاں لا کے معافی دے کے بتایا ہے وہاں بھی بادشاہ حسین ہے، یہاں بھی شہنشاہ حسین. عرش کا مجرم حسین نے فرش میں بلا. اور فطرس مجرم تھا، ملزم نہیں تھا. اس کا جرم ثابت تھا، اس پہ الزام نہیں تھا، اس کا جرم ثابت تھا. سزا اللہ نے دی، معاف حسین نے کی. جو جشن سننے کے موڈ میں بیٹھے ہو، سزا اللہ نے دی تھی، معاف حسین کر رہے. اس کے پکڑے ہوں کو صرف حسین چھڑاتا.
آج جشن شبیر سننے کے لیے آئے ہو تو میں طالب علم بن کے گزارش کروں گا اپنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھنا اور حسین سے وہ مانگنا جو مقدر میں نہیں ہے۔ قسمت میں رکھی ہوئی چیز حسین کے نوکروں سے بھی مانگو تو مل جاتی ہے، حسین سے وہ مانگا کرو جو مقدر میں ہے ہی نہیں۔ جو تمہارے لیے نہ ہو حسین کے لیے ہاں ہوتا ہے، جو تمہارے لیے ناممکن ہو وہ حسین کے لیے ممکن ہوتا ہے۔ یہی تو وجہ تھی راہب نے حسین سے بیٹے مانگنے سے پہلے رسول سے مانگے اور رسول نے ایک جواب دیا۔ رسول نے کہا تیری تقدیر میں بیٹے نہیں ہے، تیری تقدیر میں بیٹے نہیں ہے۔ یا رسول اللہ جب آپ نے راہب سے کہہ دیا تھا تیری تقدیر میں نہیں ہے، پھر اسے حسین کے پاس کیوں بھیجا جب آپ علم نبوت سے جانتے تھے کہ حسین نے دے ہی دینے ہیں؟ جب حسین سے لے کے دینے ہی تھے پھر اسے یہ کیوں کہا کہ تیری تقدیر میں نہیں ہے؟ اسے سیدھا کہہ دیتے کہ جا حسین سے مانگ، حسین تجھے دے دے گا۔ پہلے کہا تیری تقدیر میں نہیں ہے، پھر حسین سے کہا تو دے دے۔ پہلے کہا تیرے مقدر میں نہیں ہے، پھر حسین سے کہا تو دے دے۔ کہا جب نہیں کہ رسول کی آواز آئے، میں نے یہ جملہ کہہ کے تمہارے عقیدے مضبوط کیے تھے، میں نے راہب سے کہا تیری تقدیر میں نہیں، پھر حسین سے دلوا کے زمانے کو بتا دیا کہ بیٹے تقدیر سے نہیں ملتے، شبیر سے ملتے۔ تقدیر سے نہیں۔ جشن مبارک حسینیت زندہ زندہ مردہ مردہ۔ تو جو ہے پہلا ہی حسین کا سائل وہاں کا ہے، اور دوسری سطر میں کہنے لگا ہوں حسین وہ کریم ہے جو سائل کو سوال کی شرمندگی سے بھی بچاتا ہے۔ سوالی کا چہرہ پڑھنا ہے حسین، مانگ کے لیا تو پھر کیا لیا؟ عطا یہ ہے کہ مانگے بھی نہ اور وہ دے کے اٹھا دے۔ مجرم توحید کا تھا، معاف حسین نے کر دیا۔ عرش کا مجرم فرش پہ کیسے آ گیا؟ اور جس دن جبریل لے کے آیا ہو حسین کے پاس تو یہ توحید کے جملے ہیں۔ علامہ مجلسی نے بھی لکھے اور شیخ صدوق نے بھی لکھے کہ اس دن خدا نے جبریل کو حکم دیا تھا کہ 1000 فرشتوں کے قبیلے لے کے رسول کے دروازے پہ مبارک دے کے، ایک قبیلے میں 10 لاکھ فرشتے ہوتے ہیں، 1000 قبیلہ لے کے حسین کے دروازے پہ جبریل آ گئے۔ نا رائتی نمبر نہ دینا، میرا حق بنے تو پھر بولنا۔ 1000 قبیلے لیے، ایک قبیلے میں 10 لاکھ فرشتوں کی تعداد ہے، اور خدا نے کہا کہ 1000 قبیلہ لے جا اور رسول کے دروازے پہ کھڑا ہو جا، صبح سے لے کے شام تک رسول کو حسین کی مبارک دیتا جا، رسول کو حسین کی مبارک دیتا جا۔ یہاں تک بعض روایات میں آ گیا کہ 40 دن مسلسل جبریل فرشتوں کے قبیلے لے کے عرش سے فرش پہ آتے تھے اور نبی کو مبارکباد دیتے تھے۔ یہ روایت میں جملے مل گئے۔ اب آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں میرے اللہ تو نے فرشتوں کو بنایا کیوں ہے؟ فرمایا تسبیح کے لیے، قیام کے لیے، سجدے کے لیے، عبادت کے لیے تو نے فرشتے بنائے کیوں ہے؟ فرمایا یہ میری عبادت کرتے ہیں میرے اللہ، یہ کھاتے ہیں، یہ پیتے ہیں، یہ اوڑھتے ہیں، یہ بچھوتے ہیں۔ فرمایا ان کا کھانا پینا اوڑھنا بچھونا سب کچھ میری عبادت ہے، یہ کسی کی آگے یوں بھی نہیں کرتے۔ یہ جب سے ہے تب سے جو سجدے میں ہے سجدے میں ہے، جو قیام میں ہے وہ قیام میں ہے، جو رکوع میں ہے رکوع میں ہے۔ میرے اللہ تو نے اپنی عبادت چھڑوا کے حسین کے دروازے پہ کیوں بھیج دیا؟ فرمایا آج دنیا کو بتانا چاہتا ہوں عبادت وہی قبول ہوتی ہے جس میں حسین، وہی عبادت قبول ہو۔ عبادتوں کے درجے کی بلندی کو حسین کہتے ہیں۔ نالا ہاتھ نیچے نہیں، تائید کے لیے اٹھے۔ عبادتوں کی کمی کا نام حسین نہیں، عبادتوں کی اضافے کا نام حسین ہے۔ جن چہروں پہ سوال آگے میں دلیل دوں کہ عبادتوں میں اضافہ کیوں ہوتا ہے، نبی کی پشت پہ آ جائے تو سجدہ چھوٹا نہیں ہوتا، بڑھایا جاتا۔
محبت حسین شامل ہو. اور یہ ہے فطرت کا تقاضا کہ ہمیشہ عشق ہر چیز پہ غالب ہوتا ہے. یوسف کا حسن تھا جسے دیکھ کے زلیخا مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹی اور زلیخا عاشق ہو گئی. زلیخا عاشق ہوئی اور زنان مصر نے انگلیاں کاٹی. اگر حسین کا چہرہ یوسف دیکھ لیتے یہ کہانی کہیں اور بنائی گئی کہ نبی حسن یوسف یہ نبی کے پاس تھا یا حسن یوسف علی اکبر کے پاس تھا. نوکروں کی چیزیں کبھی سرداروں کو نہیں دی جاتی. یوسف کے حسن میں اور حسین کے حسن میں بڑا فرق تھا. اب کہیں سے دعا نہ لے, میں قبلہ آپ سے دعا لینے لگا ہوں. یوسف کے حسن میں اور حسین کے حسن میں یہ فرق تھوڑا تھا. جس پہ زلیخا عاشق ہو جائے اسے یوسف کہتے ہیں, جس پہ توحید عاشق ہو جائے اسے حسین کہتے ہیں. سائر عرش کا رہنے والا اور حسین نے فرش پہ آ کے معافی دی. وہاں کا مجرم حسین نے یہاں بلا لیا, یہاں حسین نے بلایا. اور فطرس علامہ مجلسی نے لکھا ہے کہ یہ آدم سے پہلے کا مجرم تھا. آدم توبہ قبول کروانے کے ہنر جانتے تھے, فطرس آدم سے معافی مانگنے نہیں آیا. نوح نجات کی کشتی لے کے کائنات پہ پھرتے رہے, فطرس اس پہ سوار بھی ہونے نہیں آیا. آپ خاموش رہیں یا بول پڑے. ابراہیم آگ ٹھنڈی کرنے کے طریقے جانتے تھے, فطرس جلے پر ٹھیک کرانے نہیں آیا. حد ہو گئی 17 ربیع الاول کو خزاؤں پہ بھی بہار آ گئی. حسین کے بھی نانا آ گئے, فطرس نبی سے معافی مانگنے نہیں. 13 رجب کو اللہ کے گھر کی دیوار پھٹ گئی, فطرس علی سے معافی مانگنے نہیں آئے. 15 رمضان کو زہرا کے گھر حسن جیسا قرآن اتر آیا, فطرس حسن سے معافی مانگنے کے لیے نہیں آیا. ادھر 3 شعبان زمانے میں حسین آیا, جبریل فرشتوں کے قبیلے لے کے جا رہا تھا. فطرس نے انگڑائی لے کے کہا جبریل اب لے جا, زمانے میں میرا طبیب آ گیا ہے, اب لے جا, زمانے میں میرا کریم آ گیا ہے. اب آؤ پوچھے فطرس سے, فطرس تو 17 ربیع الاول کو چلے جاتا, رحمت للعالمین آئے تھے, وہ تو کائنات کو بخشوانے والے آئے تھے. تو نبیوں کے نبی کے پاس چلے جاتا, تو سید الانبیاء کے پاس چلے جاتا. فطرس نے کہا جا بھی سکتا تھا, مانگ بھی سکتا تھا, لیکن مجھے پتا ہے نبی دینے سے پہلے لوح محفوظ دیکھتے ہیں. نبی دینے سے پہلے لوح محفوظ دیکھتے ہیں, نبی دینے سے پہلے لوح محفوظ دیکھتے ہیں. میں نے حسین کا انتخاب اسی سوچ میں کیا ہے, یہ دیتا پہلے ہے, لکھواتا بعد میں. یہ دے پہلے دیتا, لکھواتا بعد. لے کے کون آیا جبریل؟ حسین نے کہا اس مجرم کی مثل پڑھی جائے. نام فطرس, ولدیت نور, جنس فرشتہ, جرم تکبر, سکونت عرش. حسین نے کہا مجرم چھوٹا ہے, گہوارے سے مس کرو.
جناب مجھے وہ ہاتھ تائید کے لیے چاہیے جو حسین کے ماتم کے لیے سینے پہ اٹھتا ہے. یہ ہاتھ زمانے میں کسی کمینے کا محتاج نہ ہو. حسین نے کہا میرے جھولے سے مس کر لو, میرے گہوارے سے مس کر لو. یا کریم کربلا اتنی دور سے آیا ہے, ہاتھ اٹھائے, اس کے پروں کو لگائیں, یہ شفا لے کے واپس چلا جائے. حسین نے کہا میں ہاتھ لگا کے بھی پر دے سکتا تھا, لیکن اگر میں ہاتھ لگا کے فطرس کو بالوں پر دیتا تو قیامت تک کے لیے مولوی کہتے تھے جب تک حسین تھے تب تک شفا ملتی رہی, جب تک حسین تھے تب تک شفا ملتی رہی. حسین بھی چلے گئے, شفا بھی چلی گئی. میں ان کی زبانیں بند کر رہا ہوں جب تک حسین نہیں. جو چیز حسین کی ہو جائے, جو چیز حسین کی ہو جائے, جو چیز حسین کی ہو جائے, چاہے وہ جھولا حسین کا ہو, چاہے وہ علم حسین کا ہو, چاہے وہ تعزیہ حسین کا ہو, چاہے وہ روزہ حسین کا ہو, مس ہونا تیرا کام ہے, شفا دینا حسین کا. جب تک حسین نہیں, جو چیز حسین کی ہو جائے اس سے شفا ملے. گہوارے سے مس ہوا, پر ملے, اس نے پر تولے, ویسے ہی پائے جیسے پہلے تھے. اس کے دینے میں اور ان کے دینے میں فرق کوئی نہیں. اور اس نے جو اگلا لفظ کہا, اس نے کہا مم مثلی, اب کون ہے میرے جیسا. جب یہ نے کہا رک جا, روز روز زمانے میں حسین نہیں آتا. قبلہ جو اس نے اگلا جملہ کہا, اس نے کہا کیوں روکا تو نے. اس نے کہا پہلے بھی یہی کیا تھا تکبر کی وجہ سے, تو بالوں پر گنوا بیٹھا تھا, آج پھر وہی کہہ رہا تھا. اس نے کہا تب میں نے کہا تھا تب جرم تھا, آج عقیدہ ہے. تب جرم تھا, آج عقیدہ ہے. تب جرم تھا, آج عقیدہ ہے. انہوں نے کہا جرم عقیدہ کیسے بن گیا. اس نے کہا انا عتیق الحسین, آج مجھے حسین آزاد کر رہا ہے, اور جو چیز یہ دے دیتا ہے واپس نہیں لیتا. آج مجھے حسین آزاد, آج مجھے حسین آزاد کر. اور جو حسین کا ہو جائے پھر وہ کسی کا نہیں ہو. کڑی ہاتھ میں پہنی ہو. اکثر بندے ہم سے پوچھتے ہیں, مجھ سے اکثر لوگ ممبر پہ چٹ آ جاتی, یہ شیعہ ہاتھ میں کڑی کیوں پہنتے. میرے پاس اور کوئی جواب نہیں, میں ایک دلیل دیتا ہوں. جس ہاتھ میں کڑی ہو وہ ہاتھ گناہ کی طرف نہیں اٹھتا. کیونکہ کڑی ہوتی ہے قیدی کے ہاتھ میں. وہ ہاتھ گناہ کی طرف اٹھائے تو اسے پتہ چل جائے کڑی دیکھ کے کہ میں آزاد نہیں. بڑے عجیب دور, بڑا خطرناک آ گیا. کم از کم ممبر کے حوالے سے بڑی مشکلات پیدا. اکثر ممبر پہ قبلہ سوال بڑے عجیب آ جاتے ہیں جن پہ سوائے عطا کے جواب دینے کی انسان کا اثر ہے. مثلا اکثر ممبر پہ ان دنوں پہ سوال آ جاتا ہے, اکثر جگہوں پہ, اور میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے ایسا سوال دیکھتے ہیں, بند کر کے رکھ دیتے ہیں, جواب نہیں دیتے. مثلا اکثر سوال ممبر پہ آتا ہے نماز افضل ہے یا عزاداری. اب پڑھنے والا پریشان ہو جاتا ہے کہ اگر میں کہوں نماز, باہر جاؤں ماتمی پکڑ لیں, اگر کہوں ماتم تو یہیں پہ مولانا پکڑ لیں. یہ میں کیا جواب دوں. اکثر میں نے بندوں کو اس سوال پہ پریشان دیکھا. میں نے شہزادی سے عطا مانگی, بی بی کچھ تو کہنا ہے. اب جو میں نے عطا مجھ پہ ہوئی ہے میں وہ جواب دینے لگا. جواب اچھا ہو تو جس کی زبان ذکر کی امانت ہے وہ بول کے تائید کرے گا, جواب ٹھیک. یہ سوال ہمیشہ وہ کرتا ہے جو دونوں میں سے ایک چھوڑنا چاہتا ہے. یہ سوال ہمیشہ وہ کرتا ہے جو دونوں میں سے ایک چھوڑنا چاہتا ہے. عزاداری مکتب حسین ہے, نماز مقصد حسین.
یہ حسین کا اس سے وعدہ تھا اور اس کا حسین سے وعدہ تھا. حسین تو نے میرا ذکر بلند کیا، میں تیرا ذکر بلند. فطرس کو حسین نے گہوارے سے مس کر کے شفا دی. سجدہ شکر ادا کیا کرو، تمہارے نجات دہندہ کا نام حسین. جس کی سب سے پہلے سفارش قبول ہوتی ہے اس کریم کو حسین، جس کی سب سے پہلے سفارش قبول ہوتی ہے اس شفیع کو حسین کہتے ہیں. محبت اگر دلوں میں ہو تو شکریہ ماں کا ادا کیا. ایک شخص رسول کے پاس شکایت لے کے آ گیا، اسے کہا میں تجارت کے لیے گیا تھا، میرے جانے کے بعد میرے گھر میں میرے بیٹے کی ولادت، میری زوجہ کے ساتھ جھگڑا ہے، کہیں اس نے امانت میں خیانت تو نہیں کی؟ فرمایا ماں اور بچہ دربار میں لے کے. ماں بچہ چادر میں لپیٹا اور دربار رسالت میں آ گئے. حیا کے مالک نے لوگوں کو عزتوں کے ہنر سکھانے والے رسول، جب ماں دربار رسالت میں آ کے کھڑی ہوئی تو رسول نے دیکھ کے اپنے نوکر سے کہا جاؤ میرا بچہ لے کے آؤ. بچپن کا حسین گود سیدہ سے اٹھایا گیا. جو ہی حسین مسجد میں آئے تو رسول کی آواز آئی اس بچے کو حسین دکھاؤ. جو ہی اس بچے نے حسین دیکھا تو اس نے حسین کے قدموں پہ سر رکھا. جو ہی رکھا حسین نے باپ کی طرف دیکھ کے رسول نے کہا خبردار آج کے بعد شک نہ کرنا، گھر لے جا، یہ حلال زادہ ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ بھی میری زوجہ تو بولی نہیں. فرمایا تجھے نہیں پتا اس نے میرے حسین کی عزت کی ہے، جو حسین کا حیا کرے وہ حلال ہی ہوتا. خدا نے جہنم کے فرشتوں پہ آتش دوزخ کو بجھاؤ، حسین آ رہا ہے. جس حسین کے آنے پہ اللہ اپنے دشمن کو بھی چھوڑ دیتا ہے. دوسری وحی کی خدا نے جنت کے فرشتوں پہ، جنت کو مزید سجاؤ. حسین آتے ہیں، سجی ہوئی جنت پھر سجائی گئی. واقعات وقت گزارنے کے لیے نہیں ہوتے. میری قوم کا حافظہ اتنا کمزور نہیں، صرف کنایا دے کے جا رہا ہوں، ایک اشارہ دے کے گزر جاؤں. شداد نے 100 سال کے لگ بھگ جنت اپنی تعمیر کروائی اور خدا نے دیکھنے کی مہلت نہیں دی. جب اس نے اپنی مکمل جنت بنا لی تھی تو اس نے، تفاسیر و تواریخ کہتی ہیں کہ اس نے لوٹ کے خزانے، اس کے بھانجے زحاق کی حکومت تھی ملک ایران میں، یہاں سے اس نے لوٹ مار کی، جہاں سے اسے دولت ملی اس نے وہ پوری دولت جنت پہ لگائی. اس نے کہا کہ نبی سے اس نے سنا کہ بتا مجھے کہ اس کی جنت میں کیا کیا ہے. جو کچھ اس کی جنت میں تھا وہ اس نے اپنی جنت میں رکھا. اس نے عارضی دودھ کی نہریں بھی لگائی تھی اور دودھ میں ایک نقص پایا جاتا ہے، یہ رکا رہے تو اس میں بدبو ہے، جم جاتی ہے. جب اس نے دودھ کی نہریں بنائی تو اب دودھ اتنا بہا تو نہیں سکتا تھا، اسے اس پہ ترس آ گیا. اس نے جبریل سے کہا کہ اس کی بنائی ہوئی دودھ کی نہروں پہ اپنا لعاب ڈال، یا دوسرا لفظ ہے کہ پھونک مار، تاکہ یہ بہتا رہے اور اس میں بدبو نہ آئے. جس کا نوکر پھونک سے اس کی جنت چلا رہا تھا، اس نے سونے اور چاندی کے پیڑ بنائے، ان میں پرندے بھی عارضی بٹھا کے، سونے اور چاندی کے پرندے بٹھا کے لگا دیے. جنت جو بنانا چاہ رہا تھا، رب ہونے کا دعویٰ کرنا چاہ رہا تھا. تواریخ کہتی ہیں سارے خزانے ختم ہو گئے اور جنت کا مرکزی دروازہ رہ گیا تھا. اس نے جو اپنی جنت بنائی تھی اس کا دروازہ باقی تھا. جنت تعمیر ہو گئی اور خزانے ختم. اب گھر کی پوری جتنا بھی گھر میں پیسہ لگا
گھر کا روب ہوتا ہے دروازے سے، اس لیے شہر نبوت کا ہو تو در علی ہوتا ہے۔ شہر نبوت کا ہو دروازہ علی ہو۔ میرے اہل سنت بھائی نعت پڑھتے ہیں لیکن نعتوں کے مفہوم کو نہیں سمجھتے۔ شاہ مدینہ شاہ مدینہ، یثرب کا والی، سارے نبی تیرے۔ جنت بنا دی اور دروازے کی مرکزی جگہ خالی، سوچ میں گم ہو گیا کہ دروازہ کہاں سے۔ اتنا تھا یہ خدا نے لبادہ بشریت میں جبریل کو اتارا، اس کے محل میں آ کے کھڑا ہو گیا۔ اس نے کون ہے؟ جبریل نے کہا دروازے بنانے والا۔ دروازہ چاہیے مجھے کہیں سے، خدا کہتا میں نے جبریل کو اپنی جنت میں سے دروازے کا ایک حصہ، ایک در جبریل کے ہاتھ پہ رکھا۔ جبریل نے وہیں پہ دروازہ کھڑا کیا، دروازے کو دیکھ کے اتنا محو ہو گیا، اس کا میری پوری جنت میں کوئی چیز اتنی خوبصورت ہے جتنا خوبصورت یہ دروازہ، کسی طریقے سے یہ دروازہ دے۔ اس نے کہا قیمت دے۔ کیا قیمت؟ کیا ہے تیرے پاس؟ اس نے کہا جو تھا وہ لگا چکا، اب میرے پاس یہی میری بنائی ہوئی جنت تھی۔ لبادہ بشریت میں کھڑے ہوئے اللہ کے ملک مکرم نے کہا آدھی جنت دے، دروازہ لے۔ اس نے کہا دروازے کا ایک پر ہے، میں لے کے کیا کروں گا؟ اس نے کہا جہاں سے ایک آیا ہے وہاں سے دوسرا بھی آ جائے گا۔ خدا کہتا میں نے وہیں پہ جبریل کے ہاتھ پہ اپنی جنت کے دروازے کا دوسرا پر۔ یہ پورا کیسے ملے گا؟ اس نے کہا پوری جنت دے۔ مشورہ دینے والوں نے مشورہ دیا تو کہہ دے کہ دے دوں، لکھ دے، دروازہ لے قتل کر دیتے۔ لکھا، یوں تحریر ہاتھ میں دی، دروازہ وہیں پہ اور جبریل نظروں سے اوجھل۔ یہی وجہ تھی کہ خدا نے اس نے دروازے کی قیمت دی تھی، خدا نے دروازہ دیکھنے کی اجازت دی۔ وہ عادل ہے، صرف دروازے تک پہنچا، دروازے تک پہنچا اور خدا نے حکم دے دیا ملک الموت کو کھینچ اس کی روح، یہیں پہ موت دے دے اسے۔ جب دروازہ کھولا تو سامنے وہی جبریل ملک مکرم۔ کہاں جا رہا ہے تو؟ واپس پلٹ، تو بیچ چکا ہے۔ 100 سال کے قریب محنت کی، پوری دنیا سے خزانے لوٹ کے لگائے، خزانے ختم ہو گئے، اور خدا کہتا میری جنت کا ایک دروازہ خرید سکا؟ میری جنت کا ایک دروازہ، اس کی دنیا کی 100 سال کی محنت، اس نے پوری دنیا کی تہ سے زمین کے نیچے سے خزانے نکال نکال کے لگائے، اور میری جنت کے ایک دروازے میں اس کی پوری جنت بک گئی۔ خدا کہتا ایسے ہزاروں دروازے میں نے حسین کی جنت میں سجائے ہوئے ہیں، ایسے ہزاروں دروازے میں نے حسین کی جنت میں سجائے ہوئے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ اٹک میں اس جملے کی قیمت دی جائے گی یا سطر کا لہو ہو جائے گا۔ ایک جنت کا دروازہ، خدا کہتا شتات کی پوری جنت تل گئی اس ایک دروازے پہ۔ خدا نے کہا میں نے ہزاروں ایسے دروازے حسین کی جنت میں سجائے ہوئے ہیں۔ اس کریم تو حسین کہتے ہیں جس نے اس کی پوری جنت اپنے عزادار کے آنسو میں بند کر دے۔ اس کی 100 سال کی محنت، اس کا ایک دروازہ، اس کی پوری جنت، ایک آنسو کے عوض ملتا ہے گھر فردوس کا۔ کس قدر شبیر نے جنت کو سستا کر دیا۔ یہ اس کا اور حسین کا معاملہ تھا کہ اس نے اس کا ذکر بلند کیا۔ پہلی وحی جہنم پہ، فرشتوں پہ، خازن جہنم پہ، دوزخ کو گزارا۔ دوسری جنت کے فرشتوں پہ، جنت کو مزید سجاؤ۔ تیسری حوران جنت پہ،
لباس مزید آراستہ ہو کے حسین کی زیارت کے لیے جاؤ. جنت کی خوشبو کو بڑھاؤ. کیسے بڑھی جنت کی خوشبو؟ فرمایا کوثر سے پانی لو، حسین کے تلووں سے مس کرو. واپس لا کے پھر کوثر میں ملاؤ. ملائکہ سے کہا کہ حسین کی زیارت کے لیے جاؤ تو صفیں باندھ کے جاؤ. حسین کی زیارت کے لیے صف باندھ کے کھڑے ہونا. آج عبادتیں چھوڑو، آج تسبیحاں چھوڑو، آج صرف حسین کی زیارت کرو، آج صرف حسین کو دیکھو. میرے اللہ تو ان سے چاہتا ہے کہ یہ تیری تسبیح کرے، تیرا سجدہ کرے، تیرا قیام کرے. آج تو نے تسبیحاں رکوا دی، سجدے رکوا دیے. ایسا کام کائنات میں تو نے پہلے کبھی نہیں کیا. آدم سے لے کے عیسیٰ تک نبی آئے، تیرا محبوب آیا، تو نے تب بھی نہ کیا. یہ کیسے کر دیا کہ تو نے اپنی عبادتیں رکوا دی ہیں حسین کی زیارت کے لیے؟ خدا نے فرمایا میں حسین کی زیارت کی اہمیت بتانا چاہتا ہوں، میں زمانے کو دکھانا چاہتا ہوں کہ حسین کی زیارت کی اہمیت کیا ہے. حسین کی زیارت کے لیے تسبیحاں رکوا دی گئیں، عبادتیں رکوا دی گئیں. آج بھی لوگ اس لیے تڑپتے ہیں مولا حسین ہمیں کربلا بلا دے، کیونکہ معصوم کا وعدہ ہے اگر کربلا کی زیارت کا اجر لوگوں کو پتہ چل جائے کہیں دنیا حج پہ جانا چھوڑ دے. کیا خبر؟ جس کا شہر قبولیت دعا ہو، جس کی مٹی میں شفا ہو، جس کی خاک میں شفا ہو. میں نے اکثر یہ لفظ ممبر سے کہے کہ برطانیہ سے ڈاکٹرز کی ٹیم گئی تھی کل عاشورہ میں. انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتا عاشورہ میں کون ہے، محرم میں وہ عراق کے شہر کربلا میں کس کا دربار ہے اور کون. انہوں نے کہا ہم نے یہ سوچ، اس سوچ کے ساتھ گئے تھے کہ انسانیت کا سب سے بڑا ہجوم وہاں ہوتا. تو کیونکہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم انسانیت کے مسیحا ہیں، لہذا ہم انسان دوستی میں وہاں گئے کہ وہاں سب سے زیادہ انسان اس جگہ پہ اکٹھے ہوتے. پوری دنیا میں کہیں اتنا بڑا اجتماع نہیں ہوتا جتنا عراق کے اس شہر میں ہوتا. انہوں نے واپس آ کے ایک مقالہ لکھا، مقالہ بھی میرے پاس محفوظ ہے. انہوں نے ایک مقالہ لکھا اور وہ وہاں کی ایک نیشنل نیوز میں وہ شائع ہوا، نیوز پیپر میں وہ شائع ہوا. انہوں نے کہا ہم کربلا چلے گئے تو ہم نے جب کربلا جا کے دیکھا تو اللہ کی قسم ان کا پہلا جملہ جو تھا اس انگریز رائٹر کا، اس کا پہلا جملہ کیا تھا؟ اس کا مجھے نہیں پتا کہ عراق کے اس شہر میں کیا ہے، لیکن مجھے پتا ہے کہ وہاں کوئی فطرت کا خالق رہتا ہے. وہاں کوئی ایسا رہتا ہے جو نیچر کو بدلتا ہے، فطرت کے دھارے موڑ دیتا ہے. انہوں نے کہا انہوں نے جو مقالہ لکھا، جو ان کا ٹیم کا ہیڈ تھا، اسے واپس آ کے لکھا. اس نے کہا مجھے نہیں پتا کہ مسلمانوں میں کتنے فرقے ہیں، مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے. اس نے کہا مجھے یہ پتا تھا وہاں انسانیت کا ہجوم ہے. اس نے کہا میں نے وہاں جا کے اپنی سائنس کی ترقیاں خاموش دیکھی. ہماری سائنس دم توڑ گئی وہاں جا کے. ہم عاجز آ گئے، ہماری ڈگریاں ہمارے ہاتھوں میں رہ گئیں، ہماری عقلیں دنگ رہ گئیں کہ ایسا معجزہ بھی یہاں ہو سکتا ہے. اس نے کہا ہماری ریسرچ یہ کہتی ہے، اتنی ریسرچ کرنے کے بعد ہم اس سے آگے نہ جا سکے اور سائنس نے ہمیں وہیں پہ روک دیا، میڈیکل نے ہمارے قلم روک دیا، اس سے آگے ریسرچ نہ کرنا. ایک انجیکشن، ایک سرنج اگر ایک مریض کو لگاؤ، اس انجیکشن کو دوسرے مریض کو نہ لگانا. اس کے جسم سے وائرس اس میں چلے جائے گا، اس کی بیماری اس میں چلی جائے گی. انہوں نے کہا ہماری ریسرچ نے بہت بڑھایا کہ شاید ایک انجیکشن 10 مریضوں کے کام آ جائے، لیکن سائنس رک گئی کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ریسرچ نے ہمیں اجازت ہی نہیں دی. اس نے کہا ہم کیا کرتے؟ ہم نے وہاں پہ فطرت کی دھجیاں اڑتے ہوئے دیکھی. سائنس ہمیں کہتی ہے کہ ایک سرنج دوسرے کو نہیں لگانی، وہاں زنجیر ایک تھی، ماتمی 10 تھے. وہ اس سے پکڑتا تھا، اپنے جسم پہ مارتا تھا، اس کا لہو لگا ہوتا تھا یا دوسرے کے ہاتھ. انہوں نے کہا ہماری سائنس یہ کہتی ہے کہ مریض کے جسم پہ اگر زخم ہو، زخم پہ ڈسٹ یا مٹی آ جائے تو انفیکشن بڑھتا ہے.
وہ زخم کبھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا ہم تو خاموش رہ گئے، کھڑے رہ گئے، ہم تو گئے تھے کہ وہاں امداد کریں گے، ہم تو لوگوں کو فرسٹ ایڈ دیں گے، لیکن ہم وہاں جا کے خاموش پریشان کھڑے تھے کہ وہ لوگ اپنے جسم کاٹتے تھے اور پھر کربلا کی خاک اڑاتے تھے۔ اپنی کربلا کی خاک اٹھاتے تھے اور اپنے جسموں کو لگا دیتے تھے۔ انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتا کہ ان میں مریض کون ہے۔ مریض بھی ویسے ہی کہہ رہا تھا، شوگر کا مریض ہو تو سائنس روکتی ہے کہ زخم نہ دینا، زخم ٹھیک نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا ہم نے وہاں دیکھا مریض بھی وہی کھڑا ہے، صحت مند بھی وہی کھڑا ہے، ایک ایک چھری کئی ماتمی مار رہے ہیں، مطمئن ہو کے گھروں کو چلے جاتے ہیں، نہ کوئی میڈیسن یوز کرتے ہیں، اگلے دن اسی انداز میں کھڑے ہو کے پھر اسی دربار میں پرسہ دے رہے ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہمیں پتا چل گیا یا تو ان کا گروپ ایک ہے یا پھر ان کا امام ہے۔ اور اکثر لوگ ہم سے سوال کرتے یہ تمہارے ماتمیوں کے زخم کیسے ٹھیک ہو جاتے ہیں؟ مجھے کتاب میں ایک روایت ملی کہ جب امام حسین بچپن میں تھے تو کریم کربلا بازار میں گزرے، بازار سے گزر کے امام جا رہے تھے، یہ ایک شخص جانور کو ذبح کر رہا تھا، اسے مولا امام حسین کو آتے دیکھا، شکل پیغمبر تھی، یوں ہی حسن حسین دیکھا، بجائے اس نے جانور کی گردن کاٹنے کی اپنا ہاتھ کاٹ لیا۔ جب حسین قریب سے گزر گئے تو پیچھے آنے والے صحابی نے اس کا کٹا ہوا ہاتھ دیکھا، اسے کریم کربلا کے جا کے قدموں پہ ہاتھ رکھا کہ رکیے مولا، واپس پلٹ کے دیکھیے، وہ تو اپنا ہاتھ کاٹ چکا۔ حسین واپس آئے، اس کا ہاتھ پکڑا، اس کے بازو کے ساتھ لگایا، حسین نے اپنا ہاتھ ملا، اس کو وہیں پہ ہاتھ کو شفا ہو گئی، ہاتھ پھر اس کے جسم کے ساتھ لگ گیا۔ جب سے میں نے یہ واقعہ پڑھا تب سے میرا عقیدہ مضبوط ہو گیا ہے۔ میں نے کہا ماتمی جب زنجیر کا پرسہ دے کے گھر آ جاتا ہے، حسین اس کی کمر پہ ہاتھ، اس کے زخموں کو شفا ہو۔ بچپن یوں رسول نے حسین ہاتھوں پہ اٹھایا، توحید نے آتش جہنم کو ٹھنڈا کر دیا، جنت کے فرشتوں پہ وحی ہو گئی، حوران جنت پہ وحی ہو گئی، فرشتے دروازے پہ آ گئے۔ یہاں پہ جناب اسما روایت کرتی ہے کہ میں رسول کو مبارکباد دینے کے لیے جا رہی تھی، یا میرے ہاتھوں میں یوں حسین تھے، میں حسین کو گود میں لے کے یوں حجرہ تطہیر سے نکل کے رسول کو مبارک دینے کے لیے رسول کے حجرے کی جانب بڑھی۔ جناب اسما کی روایت ہے، اہل سنت کتابوں نے بھی اس روایت کو لکھا، انہوں نے کہا کہ رسول اپنے حجرے سے باہر نکلے، اتنی تیزی سے رسول آ رہے تھے کہ میں ڈر گئی، میں نے اتنی تیزی سے رسول کو آتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ رسول کی آواز رسول کی زمین پہ خط کر رہی تھی، رسول اپنے ہاتھوں کو بڑھا کے اپنے بازوؤں کو پھیلا کے اپنی مٹھیوں کو بار بار بند کر رہے تھے اور کھول رہے تھے اور کہہ رہے تھے اسما جلدی کر میرا حسین مجھے دے دے، جلدی کر میرا بیٹا مجھے دے دے۔ رسول کے چہرے میں ایسے شوق کا جذبہ تھا جیسے موسیٰ طور کی طرف جایا کرتے تھے۔ رسول کیا یہ جذبہ دیکھا، اسما کہتی میرا بدن کانپنا شروع ہو گیا، میں نے نبی کو کبھی زندگی میں ایسے چلتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، میں نے نبی کو زندگی میں کبھی شدت میں نہیں دیکھا تھا، یوں یوں رسول میرے قریب آ رہے تھے، میرا بدن کانپ رہا تھا۔ میں نے حسین کو یوں سینے سے لگا کے کہا یا رسول اللہ ابھی میں نے بچے کو غسل نہیں دیا، ابھی میں نے بچے کو غسل نہیں دیا۔ اسما کہتی رسول کے صحیفہ رحمت میں جلالت آئی، آواز آئی اسما تو اسے غسل دے گی جسے خدا نے پاک کر کے بھیجا۔ تو اسے غسل جسے خدا نے پاک۔ بچپن حسین کا، اور بچپن سے حسین کار نبوت، کار امامت، علی کا لہجہ، نبی کا کردار، رسول کی گفتار۔ یمن سے لوگ نبی کی زیارت کرنے آتے، حسین کو دیکھتے، مصر کے لوگ رسول کی زیارت کے لیے آتے، حسین کا چہرہ۔ حسین نے ہے نا اجازت دو چار جملے سنا۔ اب حسین بڑھتے گئے، حسین بڑھ رہے تھے اور ذمہ داریاں بڑھ رہی تھی۔ بڑھتے بڑھتے حسین، جو جملہ قبلہ محمد عباس نقوی صاحب کہہ رہے تھے، یہیں سے مجھے ایک سطر یاد آئی
28 رجب کو حسین دین توحید کے لیے وطن سے نکلے. حسین مدینہ سے نکلے. مدینہ سے نکل کے حسین مکہ میں آ گئے. مکہ میں حسین نے اپنا قیام بڑھا دیا. 1057 خطبے عرب کی کتابوں میں لکھے جو امام حسین نے مکہ موجودگی میں دیے. امام حسین وہاں خیمے لگا کے نہیں، اپنی نانی خدیجہ کے محل میں رہے. جناب خدیجہ کا ذاتی محل تھا، امام حسین وہاں رہے. اب امام حسین انتظار میں تھے کہ لوگ حج پڑھنے آئیں تاکہ زمانے کو بتاؤں کہ اہمیت امام کیا ہے. ضرورت امام کو، نظریہ امامت کو اتنا کمزور کر دیا گیا تھا کہ لوگ بادشاہوں کے کردار کو اسلام سمجھ رہے تھے. مجھے رسول کی عزت کی قسم اگر آپ آج تاریخ مسلمان کا معائنہ کیا جائے اور آل محمد کے خاندان کو نکال دیا جائے، اتنی گندی ہے مسلمانوں کی تاریخ کہ منبر کی تہذیب اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ واقعات منبر سے پڑھے جائیں. کس قدر ہم، اگر میرا کوئی اہل سنت بھائی بیٹھا ہوا ہے، ہم نبوت کے بعد بلا فصل امامت کو کیوں مانتے ہیں؟ ہماری مجبوری ہے، کیونکہ نبی بے عیب ہے، وارث بے عیب چاہیے. اللہ مسلمان دہشت گرد کیوں بن گیا؟ بس ایک لمحہ فکریہ، ایک سوچ اور آپ سے اجازت. داڑھی دین کی علامت تھی، دہشت گرد کی پہچان کیوں بن گئی؟ کلمہ رسول کا پڑھنے والا پوری دنیا میں محفوظ کیوں نہیں؟ مسلمان دربدر کیوں ہے؟ ظلم کا شکار کیوں؟ آج اگر مسلمان طاقت سر جوڑ کے بیٹھے تو انہیں پتا چلے کہ ان سے ماضی میں غلطی کیا ہوئی. وہ غلطی میں آپ کو سناؤں اور آپ سے اجازت. ہوا کیا ہے؟ دین جو امن پھیلانے کے لیے آیا تھا، آج وہ دین دہشت گرد کیسے ہو گیا؟ جو کافروں کے گھر میں خیریت پوچھنے کے لیے جانے کا درس دیتا تھا، آج کفار ان سے نفرت کیوں کرتے؟ وجہ کیا ہے؟ آخر کوئی نہ کوئی وجہ تو تھی نا. اور اس وجہ کو میں ایک خوبصورت سے خاکے کی نظر میں پیش کروں گا، ایک تمثیل کے پیرائے میں ایک مثال دوں گا اور آپ سے اجازت. جب پہلی دفعہ زمین کی تہ سے کو پانی کا چشمہ پھوٹتا ہے تو جب وہ زمین کو پھاڑ کے، زمین کے سینے سے پھاڑ کے نکلتا ہے تو وہ پانی اگر آپ لیں تو وہ پانی صاف بھی ہوگا، شفاف بھی ہوگا. اب وہ پانی پہاڑوں سے چشموں کی صورت میں ندیوں میں آ گیا، نالوں میں آ گیا. وہ نالے جنگلوں کے قریب سے گزرے، جنگلوں کے پتے شامل ہو گئے. وہ نہریں شہروں کے قریب سے گزری، شہروں کی گندگیاں شامل ہو گئی. جس علاقے سے گزرتے گئے اس زمین کی مٹی کی رنگت اس میں شامل ہوتی گئی. یہ پانی گزرتا گزرتا جب ہم تک پہنچا تو اب ہمیں ڈاکٹروں نے کہا اسے چھان کے پینا، ابال کے پینا، اس میں جراثیم ہے، اس میں بیماریاں ہیں. سرکار یہ تو وہی پانی نہیں تھا جو زمین سے نکلا تو بڑا صاف تھا. وہ کہتے ہیں نہیں، پانی کا قصور نہیں، رستوں نے پانی کا اثر بدل دیا. جن رستوں سے یہ پانی گزر کے آیا ہے نا، ان رستوں کی وجہ سے یہ پانی بدبودار ہو گیا ہے. اس پانی میں جراثیم آ گئے ہیں، اس پانی میں بیماریاں آ گئی ہیں. جب مکہ کی گلیوں سے دین نکلا وہ دین صاف بھی تھا، وہ دین جواب بھی تھا. اس دین
دین میں عزت بھی تھی، اس میں بیٹی کا احترام بھی تھا، اس میں ماں باپ کا ادب بھی تھا، اس میں ہمسائے کا حقوق بھی تھا، اس دین میں کردار بھی تھا، اس دین میں معیار بھی تھا۔ اب یہ دین بادشاہوں کے درباروں سے گزرا، اس میں گندے راوی آ گئے، جھوٹے محدث آ گئے، غلط طریقے آ گئی، بد کردار بادشاہ آ گئے۔ اب جو دین ہم تک پہنچا وہ دہشت گرد اس لیے بن گیا کہ دین نبی سے ہوتا ہوا درباروں میں آیا ہے، آل محمد کے سینوں سے ہو کے نہیں آیا۔ ہم نبوت کے بعد بلا فصل امامت کو اس لیے مانتے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جب حکومت لینے کی جلدی تھی تب تو بہت سے لوگ آگے بڑھ گئے کہ ہمارا حق زیادہ بنتا ہے۔ جب دین خون مانگ رہا تھا تب صرف اولاد علی آگے کیوں، پھر صرف حسین کا حصہ کیوں؟ یہ ہے تاریخ مسلمان کی سب سے بڑی دھاندلی۔ انہوں نے حسین کا انکار دکھایا، اقرار کرنے والے مسلمان نہیں دکھائے۔ صرف امام حسین علیہ السلام نے انکار کیا بیعت سے، میں نہیں کروں گا بیعت۔ امام حسین نے انکار کیا، تم نے انکار کرنے والا حسین دکھایا، اقرار کرنے والے مسلمان کیوں نہیں دکھائے؟ وہ لوگ کون تھے جنہوں نے اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے دیا؟ معصوم کبھی بھی غیر کے ہاتھ میں بیعت نہیں کرتا۔ یہاں پر یہ منطق بیان کر دی جاتی ہے یزید فاسق تھا، فاجر تھا، بد کردار تھا، حسین بیعت نہیں کر سکتے تھے۔ یزید تہجد گزار بھی ہوتا تو حسین بیعت نہ کرتے۔ یزید با کردار بھی ہوتا تو حسین۔ معصوم کا ہاتھ غیر کے ہاتھ میں نہیں مل سکتا۔ معصوم نے زندگی میں کبھی ایسے بیعت نہیں مانگی۔ معصوم کا بیعت کا طریقہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کیونکہ یہ غدیر کا طریقہ ہے، اور یہ طریقہ بیعت ہے کہ بیعت جب معصوم لیتا ہے تو بیعت لینے والا چھوٹی انگلی سے بیعت شروع کرتا ہے، انگوٹھے پہ آگے ختم کرتا ہے۔ یہی وجہ تھی تب مامون نے امام رضا کو ولی عہدی دی، امام کی بیعت کروانی شروع کی۔ امام ہاتھ کر کے صبح سے لے کے بیٹھے رہے، لوگ آ کے بیعت کرتے رہے۔ زہرا کا بیٹا خاموش بیٹھا رہا۔ شام کے وقت ایک بزرگ صحابی آیا، اس نے چھوٹی انگلی سے بیعت شروع کی۔ امام نے کہا پہلی بیعت ہوئی۔ انکار کرتا ہوا حسین دکھایا، اقرار کرنے والے لاکھوں مسلمان تاریخ میں کہاں چھپ گئے؟ کہاں گئے وہ مسلمان جنہوں نے یزید کے ہاتھ میں بیعت کی تھی؟ اس کا مطلب ہے کہ جب دین کو مشکل بنی تو تب حسین آگے بڑھے، اس لیے کہ حسین نے احسان نہیں کیا، حسین نے امامت کے فرض کو پورا کیا۔ یہی وجہ تھی نا کہ جو کاندھوں پہ رسول بٹھا کے حسین کو مدینے کی گلیوں میں لوگوں کو دکھاتے تھے، یہ ہے میرا حسین، یہ ہے میرا حسین۔ آج بندے ہمیں کہتے ہیں چار دیواری کے اندر مجلس کیا کریں، یہ بازاروں میں جانا یہ کچھ اچھا نہیں لگتا۔ اگر نبی حسین کو لے کے چار دیواری میں رہتے تو ہم بھی حسین لے کے چار دیواری میں بیٹھے رہتے۔ رسول حسین کو لے کے گئے ہیں بازار میں، سواری بنے ہیں خود، زیارت کروائی ہے صحابی کو، سب سے پہلی مبارک سواری کی صحابی نے دی۔ اس کا مطلب حسین کی سواری کی زیارت صحابہ کی سنت ہے۔ اجازت دیجئے گا بس ایک جملہ کہوں، یہ نبوت اور امامت کا مشترک۔ یہی وجہ تھی جب رسول کے اور مولا علی کے چچا جناب عباس ابن عبد المطلب رسول کی رحلت کے بعد مولا علی کے گھر آئے، اور مولا علی کے گھر آ کے کہا یا علی آپ کے پاس جو تبرکات ہیں نا نبی والے، وہ تبرکات میرے حوالے کر دے کیونکہ میں خاندان کا بزرگ ہوں، وہ تبرکات میرے پاس ہونے چاہیے۔ علی فرمایا چچا عباس آپ لیجئے۔ جناب عباس بیٹھے، مولا علی گئے، تبرکات والا صندوق کھولا، جناب عباس ابن عبد المطلب کے سر سے امامہ اتارا، نبی کا امامہ ان کے سر پہ رکھا، نبی کی عبا ان کے دوش پہ ڈالی، نبی کی چادر ان کے کاندھے پہ دی، نبی کا عصا ان کے ہاتھ پہ دے کے کہا چچا عباس اٹھئے۔ تاریخ کہتی ہے جناب عباس نے ضعیفی میں شباب کا زور لگایا، جناب
جناب عباس سے ہلا بھی نہ گیا، کیا رکھ دیا ہے علی تو نے میرے اوپر، یہ اتنا وزن ہے مجھ سے اٹھا کیوں نہیں جا رہا؟ اتنا کہنا تھا، مولا علی نے وہی امامہ اپنے سر پہ رکھا، وہی عبا اپنے دوش پہ ڈالی، وہی چادر اپنے کاندھے پہ لی، وہی عصا اپنے ہاتھ پہ لیا، علی نے ٹہلنا شروع کر دیا۔ جناب عباس نے دل کے اندر چھپے ہوئے کسی کونے کے اندر یہ سوچا کہ علی فاتح خیبر ہے، علی مرد میدان ہے، علی نے اتنا من وزنی دروازہ ہوا میں اڑا دیا تھا، علی یہ وزن اٹھا سکتا ہے۔ ابھی جناب عباس دل میں سوچ رہے تھے، یہ علی کی آواز ہے، حسن بیٹا ذرا باہر آ۔ کھیلتا ہوا حسن باہر آیا، علی نے وہی امامہ حسن کے سر پہ رکھا، وہی عبا حسن کے کاندھے پہ دی، وہی چادر حسن کے دوش میں دی، وہی عصا حسن کے ہاتھ میں پکڑایا۔ پکڑانے کے بعد علی حجرے میں گئے، بطول کی گود سے بچپن کا حسین اٹھایا، اٹھا کے رسول کا امامہ حسین کے سر پہ رکھا، رسول کی عبا حسین کے اوپر رکھی، رسول کی چادر حسین کے اوپر، رسول کو انگلی پکڑ کے حسین کو چلنا شروع کیا۔ جب اتنا چلا رہے تھے جناب عباس اٹھے، علی کے دروازے پہ جناب عباس کا جانا تھا۔ جناب علی کی آواز ہے، چچا عباس کہاں جا رہے؟ تبرکات تو لیتے جائیے۔ فرمایا، اے علی مجھے اس بات پہ کوئی پریشانی نہیں کہ یہ وزن تو نے کیسے اٹھایا، تیرے حسن نے کیوں اٹھایا، میں پریشان اس بات پہ ہوں جیسے عبا تجھے پوری آئی ویسے حسن کو پوری آئی، ویسے حسین کو پوری آئی، جیسے امامہ تجھے پورا آیا ویسے ہی تیرے بچپن کے حسین کو پورا آیا۔ جناب علی کے مسکرا کے آواز ہے، چچا عباس سنیے، یہ نبوت کا بوجھ ہے، امامت کے علاوہ کوئی اٹھائے نہیں۔ نعرہ حیدری، دعا کے لیے ملتمس جناب مولانا سید محمد عباس نقوی صاحب سے کہ وہ آپ تمام شرکاء کے لیے دعا فرمائیں۔ خصوصی دعا سید احسن کا آپریشن ہوا ہے، اور اسی طرح اس امام بارگاہ کے